چلیے بالتاخیر شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی تاریخ کے ایک زبردست اور تیز رفتار سفر پر نکلنے والے ہیں۔ قدیم مقامی قبائل کی جڑوں سے لے کر آج کے جدید دور تک اس 500 سالہ تاریخ میں ایسے واقعات چھپے ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ تو چلیے اس میں تفصیل سے اترتے ہیں۔ اس طویل سفر کو آسان بنانے کے لیے اس طویل تاریخ کو 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک قوم کی پیدائش، پھیلاؤ اور خانہ جنگی، صنعت اور عالمی جنگیں، سرد جنگ کا دور اور آخر میں شہری حقوق اور جدیدیت۔ اس طرح حقائق کو سمجھنا انتہائی آسان اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ پہلا دور ہے ایک قوم کی پیدائش، 1492 سے لے کر 1800 تک۔ اس سے پہلے کہ اس خطے کو امریکہ کہا جاتا، یہاں ایروکوز کنفیڈریشن جیسی عظیم تہذیبوں کا اپنا ایک جمہوری نظام قائم تھا، جس نے بعد میں خود امریکی آئین کو بھی متاثر کیا۔ یورپ والوں کی آبادی کاری نے اس بر اعظم کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ سب شروع ہوتا ہے 13 برطانوی آبادیوں سے۔ 1607 میں جیمز ٹاؤن آباد ہوا اور ٹھیک اس کے بعد 1619 میں غلامی جیسی دردناک روایت کا آغاز ہوا۔ لیکن بات یہاں رکی نہیں۔ جب برطانیہ نے بھاری ٹیکس لگائے تو نمائندگی کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں کے نعرے نے بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس انقلابی جنگ کا نتیجہ اعلان آزادی اور نئے آئین کی شکل میں سامنے آیا۔ یہاں تھوڑا رک کر تھامس جیفرسن کے ان تاریخی الفاظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ الفاظ انسانی آزادی کا ایک عظیم اعلان ہے، لیکن یہاں تاریخ کا سب سے بڑا تضاد بھی موجود تھا۔ جس وقت یہ عظیم اصول طے کیے جا رہے تھے، بالکل اسی وقت اس نئی قوم میں غلامی کا ادارہ بھی اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے دور کی طرف، پھیلاؤ اور خانہ جنگی، جو 1800 سے 1877 تک پھیلا ہوا ہے۔ 19ویں صدی میں قدم رکھتے ہی ملک کی سرحدیں تیزی سے وسیع ہوئیں، جس نے اندرونی اختلافات کو انتہائی شدت دے دی۔ مثال کے طور پر ذرا اس رقم کو دیکھیں، صرف $15 ملین۔ 1803 میں صدر تھامس جیفرسن نے فرانس سے لوزیانا کا علاقہ اس قیمت پر خریدا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف 3 سینٹ فی ایکڑ بنتا ہے۔ اس ایک معاہدے نے راتوں رات امریکہ کا رقبہ دگنا کر دیا۔ اس تیز پھیلاؤ کے پیچھے مینیفیسٹ ڈیسٹنی یا واضح مقدر کا نظریہ تھا۔ یہ مانا جاتا تھا کہ مغرب کی طرف پھیلنا ان کا حق ہے۔ اگرچہ اس نظریے سے ملک کو بہت وسعت ملی، لیکن اس کی بھاری قیمت مقامی قبائل نے چکائی۔ اینڈریو جیکسن کے دور میں ٹریل آف ٹیئرز کے ذریعے ہزاروں مقامی افراد کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا اور آگے چل کر میکسیکو کے ساتھ جنگ نے نقشے کو مزید وسیع کر دیا۔ اس پھیلاؤ کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ ملک معاشی اور نظریاتی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ شمال، جو صنعتی ترقی کر رہا تھا اور غلامی کے سخت خلاف تھا، اور جنوب، جس کی معاشیت مکمل طور پر زراعت اور غلام افرادی قوت پر منحصر تھی۔ جب 1860 میں ابراہیم لنکن صدر منتخب ہوئے تو انہی تقسیمات کی وجہ سے 11 جنوبی ریاستوں نے علیحدگی اختیار کر کے کنفیڈریسی کی بنیاد رکھی۔ اور اس کا انجام بہت بھیانک تھا۔ 6,20,000 جانیں۔ خانہ جنگی کی یہ ایسی تباہ کن قیمت تھی جو آج تک امریکی تاریخ کی سب سے خونریز جنگ مانی جاتی ہے۔ ایک ہی ملک کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ میں تھے۔ پھر 1 جنوری 1863 کو ابراہم لنکن کے ایمانسپیشن پروکلیمیشن یعنی اعلان آزادی غلام نے سب کچھ بدل دیا۔ اب یہ صرف ملک کو جوڑنے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ براہ راست انسانی آزادی کی جنگ بن چکی تھی۔ جنگ کے اختتام پر ریکنسٹرکشن یعنی دوبارہ تعمیر کا مشکل دور شروع ہوا تاکہ جنوب کو واپس حلقے میں لایا جا سکے اور آزاد کیے گئے افراد کو معاشرے کا حصہ بنایا جا سکے۔ تیسرا دور ہے صنعت اور عالمی جنگیں، 1877 سے 1945۔ خانہ جنگی کی راکھ سے نکل کر امریکہ ایک عظیم صنعتی طاقت بن کر ابھرا۔ ٹرانس کانٹیننٹل ریلوے لائن نے فاصلے مٹا دیے، بڑے صنعت کاروں نے مونوپلیز قائم کی اور نئے مواقع کی تلاش میں 2 کروڑ سے زیادہ نئے مہاجرین اس ملک کا حصہ بنے۔ یہ دور سچ میں ایک معاشی رولر کوسٹر کی طرح تھا۔ ایک طرف خواتین کو ووٹ کا حق مل رہا تھا اور رورنگ 20s کا شور و غل تھا، تو دوسری طرف 1929 کا بلیک ٹیوزڈے سامنے آیا، جس کے باعث پوری دنیا گریٹ ڈپریشن یا عظیم معاشی بحران کا شکار ہو گئی، جس کے مقابلے کے لیے صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے نیو ڈیل کے پروگرامز متعارف کروائے۔ اور پھر دنیا دوسری عالمی جنگ کی آگ میں کود پڑی۔ شروع میں امریکہ الگ تھلگ رہا، لیکن دسمبر 1941 میں پرل ہاربر پر ہونے والے اچانک حملے نے اسے جنگ میں اتار دیا۔ ڈی ڈے کے عظیم حملے سے لے کر صدر ٹرومن کے ایٹم بام استعمال کرنے کے فیصلے تک ان واقعات نے عالمی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ جس کے بعد آغاز ہوتا ہے چوتھے دور کا، سرد جنگ کا دور۔
1945 سے 1991 دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک نیا عالمی نظام ابھرا جو نظریاتی ٹکراؤ پر مبنی تھا، جس نے 20ویں صدی کے نصف آخر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ پوری دنیا کی دو عظیم ترین طاقتوں کے درمیان کشمکش تھی، ایک طرف جمہوری اور سرمایہ دارانہ نظام والا امریکہ اور دوسری طرف اشتراکی یعنی کمیونسٹ نظام والا سوویت یونین۔ انہوں نے کبھی آمنے سامنے جنگ نہیں کی، لیکن نیٹو، مارشل پلان اور کوریا اور ویتنام کی پراکسی جنگوں کے ذریعے پوری دنیا کو اس دشمنی کا نشانہ بنایا۔ ذہن میں لائیے 1962 کا وہ وقت، صدر جان ایف کینیڈی کا دور، کیوبن میزائل کرائسس۔ یہ صرف 13 دن تھے جب پوری دنیا ایک عالمی ایٹمی تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑی تھی۔ خوش قسمتی سے ایک بڑا تصادم ٹل گیا۔ لیکن یہ مقابلہ صرف زمین تک محدود نہیں رہا، بلکہ خلا تک جا پہنچا۔ خلا میں پہلا انسان بھیج کر سوویت یونین نے سبقت حاصل کی، لیکن 1969 میں چاند پر پہلا قدم رکھ کر امریکہ نے بازی مار لی۔ بالآخر 1989 میں برلن کی دیوار گری اور 1991 میں سوویت یونین کے ٹکڑے ہونے کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا۔ پانچواں اور آخری دور، شہری حقوق اور جدیدیت، 1950 کی دہائی سے لے کر حال تک۔ جب دنیا بھر میں امریکی طاقت عروج پر تھی، ٹھیک اسی وقت ملک کے اندر برابری کی ایک انتہائی اہم جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اور اسی مقام پر سول رائٹس موومنٹ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا وہ تاریخی خواب اور ان کی پرامن احتجاج کی قیادت نے نظام کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں 1964 کا سول رائٹس ایکٹ اور 1965 کا ووٹنگ رائٹس ایکٹ منظور ہوئے، جس نے ہر قسم کے نسلی امتیاز کو غیر قانونی قرار دیا۔ 21ویں صدی کا آغاز 9/11 کے دردناک دہشت گرد حملوں سے ہوا، جس نے افغانستان اور عراق میں طویل جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان پچھلی چند دہائیوں میں بہت کچھ تبدیل ہوا۔ پہلے افریقن امریکن صدر کی مدت، ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر متوقع دور اور جو بائیڈن کی صدارت۔ اسی دوران 2020 میں کووڈ-19 کی عالمی وبا نے سب کی زندگیوں کو اثر انداز کیا۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی بھی وقت کے ساتھ بہت دلچسپ طریقے سے بدلی ہے۔ مثال کے طور پر مونرو ڈاکٹرین میں یورپ کو اس خطے سے دور رہنے کا پیغام تھا۔ ٹرومن ڈاکٹرین نے کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے پر زور دیا اور بش ڈاکٹرین نے پیشگی حملوں کا تصور پیش کیا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ وقت اور ضرورت کے ساتھ عالمی رویے کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر ہم آئینی ترامیم پر نظر ڈالیں تو یہ آزادی کی طویل جدوجہد کی کہانی سناتی ہیں۔ غلامی کے خاتمے کی 13ویں ترمیم سے لے کر سیاہ فام افراد اور پھر خواتین کو ووٹ کا حق ملنے تک، یہ ثابت کرتا ہے کہ شہری حقوق کا دائرہ لگاتار اور اکثر سخت قربانیوں کے بعد پھیلتا گیا ہے۔ تو ان سب کے بعد آخر میں ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ 500 سال کی اس جدوجہد، کامیابیوں اور تباہ کن تبدیلیوں کے بعد سب کے لیے آزادی اور انصاف کا یہ امریکی خواب آگے کیا شکل اختیار کرے گا؟ یہ اس عظیم اور نامکمل تجربے کی ایسی کہانی ہے جو ابھی تک لکھی جا رہی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔